बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सेंटर मुश्ताक साहब के साथ क्या हुआ है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल, पाकिस्तान में एक वोकल आवाज़, एक शहरी की, एक एहतजाज करने वाली की और एक पसमानदा पाकिस्तानी की वोकल आवाज़ सेनेटर मुश्ताक साहब, उनके साथ क्या हुआ है इस वीडियो में इसकी तफसील के साथ बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आप लाइक नहीं करते ज़रूर बताइए, और जब आप बेल के आइकॉन पे टैप करेंगे तो वहाँ ऑल पे ज़रूर टैप कीजिएगा। दिस हेल्प्स अस अ लॉट, ये मैंने आपको बार बार बताया। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आएँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है। NCCIA में उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है। और नौरीन नियाज़ी साहिबा का वो जो इंटरव्यू क्लिप वायरल हुआ था, जो 3 महीने पहले हुआ था, चला नहीं था, जिसके बारे में नौरीन नियाज़ी साहिबा ने ये कहा कि मैंने इस गुफ्तगू के बारे में मना कर दिया था कि ना चलाना। मुझे बता दिया गया एहतशाम की जानिब से, जिस नौजवान ने, पॉडकास्टर ने वो इंटरव्यू किया था, कि उसने भी बता दिया कि मैं ये समझता हूं कि नहीं चलना चाहिए, और मैंने अपनी टीम को बता दिया कि नहीं चलाएंगे। और नौरीन नियाज़ी साहिबा को भी उसने बता दिया कि मैं ये अपनी टीम को बता चुका हूं, नहीं चलाया जाएगा। फिर उस इंटरव्यू के क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए, और उन वायरल क्लिप्स पर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर गुफ्तगू हुई, उन पर ब्रेकिंग्स हुई, और फिर ये कहा गया कि नौरीन नियाज़ी की सोच, इमरान खान की सोच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच, रॉ की सोच, इंडिया की सोच एक जैसी है, रियासत मुखालिफ है। अब नौरीन नियाज़ी साहिबा पर मुकदमा हो गया है। ये नज़र आ रहा था कि मुकदमा हो गया है। सवाल ये कि नौरीन नियाज़ी साहिबा की गुफ्तगू, उसके कंटेंट से जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, कुछ लोग एग्री भी कर सकते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू के बाद उनकी जमात के लोगों की गुफ्तगू, उनके भाइयों की गुफ्तगू, ख़ास तौर पर उनके भाई ज़ियाउर रहमान की गुफ्तगू, उनकी जमात के कायदीन की गुफ्तगू, वो नौरीन नियाज़ी साहिबा से कम नहीं थी, और उस पर बड़ा शोर भी मचा। लेकिन टेलीविज़न पे की गई, जलसे में की गई और सोशल मीडिया पर की गई गुफ्तगू के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि मौलाना के खिलाफ एक आम थाने में भी मुकदमे की कोशिश की गई, तो उसको भी रोका गया। तो फिर अदालत से रुजू किया गया कि मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकामात दिए जाएं, जिस पर अब 28 तारीख को मौलाना को तलब करने की हमारे सामने खबर आई। क्या हुआ इस सिलसिले में अभी ये भी क्लियर नहीं है। और दूसरी जानिब है नौरीन नियाज़ी साहिबा। इतना ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने DGISPR के बारे में ये कहा था कि अपने पर्सनल नंबर से, यानी DGISPR साहब ने अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन करके पैगामात दिए, और इस तरह के पैगामात कि जिनमें ये सब कुछ हुआ, ये बातें कर दी, और कहा गया कि नहीं, ज़ियाउर रहमान साहब मौलाना के भाई झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा नहीं हुआ, मगर नौरीन नियाज़ी साहिबा के खिलाफ मुकदमा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को यह अंदाज़ा हुआ, और उन्होंने बार बार कहा कि हमसे जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बहुत मुख्तलिफ हो रही है, इदारों की, अफराद की, हुकूमत की, और एक बार फिर हम इसका मुजाहिरा देख रहे हैं। एक हुआ नौरीन नियाज़ी साहिबा का मामला। दूसरा, सेनेटर मुश्ताक साहब के मामले में क्या हुआ? आज़ाद कश्मीर जा रहे थे सेनेटर मुश्ताक साहब, और वहाँ जाते हुए सेनेटर मुश्ताक साहब को रोक दिया गया। पहले जो पतन का मकाम है वहाँ सेनेटर मुश्ताक साहब को रोक दिया गया आज़ाद पतन पर, आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने से, और वो एहतजाज कर रहे थे, धरना देकर बैठ गए थे। ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो इस्लामाबाद वापस आ रहे थे, और फिर कोटा बाज़ार के करीब पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने उन्हें और उनकी गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग भी ये बताते हैं कि उन्हें नामालूम अफराद ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। वो ये कहते हैं कि सेनेटर मुश्ताक साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, महफूज रिहाई यकीनी बनाई जाए, और उनको कहाँ ले जाया गया है, वो कहाँ हैं, उनकी खैरियत के बारे में, उनके मकाम के बारे में फौरी तौर पर आगाह किया जाए, और ये किस हैसियत में किया गया है, कैसे किया जा सकता है,
اس کی قانونی آئینی حیثیت کو فوری طور پر واضح کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اخندزادہ حسین صاحب ترجمان ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، ان کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے آج بہت بھرپور اعلان کیا تھا، اور اس بھرپور اعلان پر اعلان سے زیادہ بھرپور انداز میں انہوں نے عمل درآمد کیا، وہاں پہنچے، دھرنا دیا، جانے کی کوشش کی، لیکن ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مختلف لوگوں کو آزاد کشمیر جانے سے پہلے بھی اس حکومت نے، اداروں نے روکا تھا۔ ایک بار پھر یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں اٹارنی جنرل کے گھر پر کیا ہوا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان صاحب، ان کے لاہور میں گھر پر، یہ لاہور کینٹ میں گھر ہے، وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا، اور جب پولیس نے یہ چھاپا مارا تو پولیس کے پاس اطلاعات یہ تھی کہ یہ گھر، جس کے بارے میں پولیس کو نہیں پتا تھا کہ اٹارنی جنرل کا گھر ہے، یہ گھر غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکات کا مرکز ہے۔ پولیس گھر میں داخل ہوئی، کودی، پولیس نے وہاں سے ڈی وی آر اٹھا لیا، اور پولیس یہ سب چیزیں لے گئی۔ پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ اٹارنی جنرل کا گھر ہے، تو ایس ایچ او صاحب نے اپنی عبوری ضمانت بھی کروا لی، پورا تھانہ تقریباً معطل ہو گیا، 11 افراد معطل کر دیے گئے۔ اٹارنی جنرل صاحب ایک میٹنگ میں تھے، میٹنگ چھوڑ کر گھر پہنچے، اور پھر پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ غلط ایڈریس پہ چلے گئے تھے، ہمیں برابر والے گھر میں جانا تھا۔ اب برابر والا گھر لیفٹ والا تھا یا برابر والا گھر رائٹ والا تھا، یہ تو ابھی نہیں پتا، لیکن ہمیں برابر والے گھر میں جانا تھا۔ پولیس نے یہ بات بتائی ہے۔ اب جو خبریں اس کے متعلق سامنے آئی تھیں، ان میں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس گھر کے بارے میں پولیس کے پاس اطلاع تھی کہ یہاں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد پولیس پہنچی تھی۔ پولیس یہاں سے ڈی وی آر لے گئی، فوٹیج ڈیلیٹ کی پولیس نے، اور واپس کیا ہے اٹارنی جنرل کو یہ سب سامان۔ پولیس نے، ایک اٹارنی جنرل کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا، اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور ایس ایچ او نے فوری طور پر پریکاشنز لیتے ہوئے اپنی عبوری ضمانت کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ آپ گھر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو پولیس کے خلاف مقدمہ ہوا، یہ وہ ایف آئی آر ہے۔ ایف آئی آر میں یہ بتایا گیا کہ پولیس نے غلط چھاپا مارا، اس لیے پولیس کے خلاف مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے آج مریم نواز شریف صاحبہ آئیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آ کر بلاول بھٹو زرداری کو بتایا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریاست فیصلہ کرے، ملک کا مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد اہم ہے، کیا ریاست کو نون لیگ کا مفاد اہم ہے؟ اور نون لیگ جو ہے اس کو جتوا دیا گیا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فیصلے عوام کرتے ہیں، یہ فیصلے ریاست نہیں کرتی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا، تو 8 فروری کو جو ہوا وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے الیکشن ٹرائیبیونل بنائے گئے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اور جو کچھ اس کے بعد کیا گیا ہے وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو یہ فیصلے جیسے ہوئے ہیں پاکستان جانتا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے کہا نا، آپ کے لوگوں نے کہا بچہ بچہ جانتا ہے، تو یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ٹویٹر پہ آ کے مبارکباد دے دیں، اور مبارکباد دے کے کہیں کہ شیر کارکردگی پہ جیت گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ کارکردگی کے نعرے لگائیں، بلاول بھٹو زرداری کو بتائیں کہ آپ کے پاس رکھا کیا ہے، آپ کو ووٹ کیوں ملتا، یا شرجیل انعام میمن صاحب آ جائیں، راجہ پرویز اشرف صاحب آ جائیں، طارق فضل چودھری صاحب آ جائیں، رانا ثناء اللہ صاحب آ جائیں، اور آ کر یہ تمام کے تمام لوگ زوردار پریس کانفرنسز کر کے دعوے کریں کہ ہم جیتے ہیں، ہم جائز جیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کر لیں، لیکن اس سوال کا جواب کیا ہے کہ کسی ایک حلقے میں کسی جگہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 20% سے کم ہے، اور اسی حلقے میں کسی جگہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہے، اور جو فوٹیجز ہم نے تمام دن دیکھی تھیں وہ یہ بتا رہی تھیں کہ الو بول رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے ووٹس نکلے ہیں۔ تو اس بات کا جواب کیا ہے؟ ایک تو اس سوال کا جواب دے دیجئے، دوسرا ایک عام پاکستانی کو یہ بھی بتائیے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں اور چور ہیں اور اربوں روپیہ چوری کر چکے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بوٹ چاٹ کے اقتدار میں آتے ہیں اور آپ کو ریاست جتواتی ہے۔ تو ان تمام تر لڑائیوں کے بعد آپ لوگ باہم شیر و شکر اقتدار میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟
یہ اصولی سیاست ہے یا وصولی سیاست ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دے دیجئے، لیکن اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہوگا تو آپ ایک عام پاکستانی کو اس سوال کا جواب دینے کے شاید قابل ہوں گے، وگرنہ آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد بہت عام صورتحال ہے، آپ میں سے بعض دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال پہ میں بات کیوں نہیں کرتا یا کم سے کم کرتا ہوں؟ تو کراچی کے حوالے سے دیکھیے، اس وقت حالات یہ ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ، اس میں 3 دھڑوں کی لڑائی کی خبریں اس وقت وائرل ہیں۔ ایک دھڑا ہے خالد مقبول صدیقی کا، ایک دھڑا ہے مصطفیٰ کمال کا، اور یہ دھڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب ٹیلی ویژن پروگرامز میں جا کر خالد مقبول صدیقی صاحب کو ادھیڑ دیتے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب جلسوں میں جا کے اشاروں کنایوں میں مصطفیٰ کمال صاحب کو سناتے ہیں۔ لیکن تیسرا دھڑا بھی ہے، اور وہ دھڑا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا، اور فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد کے ساتھ اس متحدہ قومی موومنٹ میں ناراض ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے مضبوط دھڑا قرار دیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کے اندر، عوام میں نہیں، ووٹ میں نہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب کا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے لڑتے کیا کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ 2 شہروں میں دونوں نے جلسے کر لیے، ایم کیو ایم کا ایک دھڑا، ایم کیو ایم کا دوسرا دھڑا، کراچی میں جلسہ، حیدرآباد میں جلسہ، سب کچھ کر کے ایک دوسرے کو سنا کے ہم سڑک پہ آ کے فیصلے کریں گے، یہ سب کچھ کر لیا آپ نے۔ مگر اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ ہوا کراچی میں آفاق احمد صاحب کو، اور آفاق احمد صاحب نے جو جلسہ اپنا کیا لانڈھی میں، اس جلسے میں وہ بڑے ناراض ہوئے کہ ہٹاؤ یہ کیمرے وغیرہ، آفاق احمد کے اور عوام کے درمیان کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آفاق احمد کا جلسہ متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑوں میں جو دراڑ ہے، اس دراڑ کی وجہ سے دونوں دھڑوں سے بڑا جلسہ تھا، اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ آفاق احمد صاحب کو اب بھی آپ حرف غلط کی طرح کراچی کی سیاست سے مٹانے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ لیکن کراچی کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت کراچی میں نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ وہ کراچی سے بہت دور تاج برطانیہ میں برسوں سے موجود ہے، اور پھر بھی کراچی میں ریلیونٹ رہی ہے۔ اب بھلے ریلیونس کم ہو گئی ہو، لیکن کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے تمام دھڑوں سے بڑی حقیقت وہ کراچی کی سیاست کی حقیقت ہے۔ تو اس وقت ان میں آپس میں لڑائی ہے، اور یہ لڑائی کراچی کے صحافتی حلقوں میں یہ زور و شور کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہے کہ چھینا جھپٹی جماعت کی سربراہی کے لیے ان لوگوں کے درمیان جاری ہے، اور اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔